تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں پہلی بار ذکر ہو تو اب اس مجلس میں اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے، البتہ یہ ہے کہ جب جب ذکر ہوتا رہے تب تب درود پاک پڑھا کرے۔ اور بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ اگر دوران ذکر جیسے پہلی بار تو پڑھ لیا، ایک بار تو پڑھ لیا جو کہ واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اب اگر دوبارہ نہ پڑھ سکے تو اب وہ کیا ہے کہ ایسا موقع نہیں ہے کہ اب وہ درود پاک پڑھیں۔ اب جیسے نعتیہ کلام ہے، اب اس میں چونکہ اگر درود پاک پڑھنے بیٹھیں گے تو وزن ٹوٹے گا، تو اب یہ ہے کہ اس کی گنتی کر لیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھتے اس تعداد کے مطابق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جنت کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے، جنتیں کتنی ہیں، جنت کی منزلیں، جنت کے پھاٹک، جنت کے باغات، جنت کی عمارتیں، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے، اہل جنت کی عمریں، اور اہل جنت کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اس بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ نیتیں کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اچھے اچھے اعمال کرنے کی بدولت، یعنی اچھے اچھے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اور انعام دینے کے لیے اپنے فضل و کرم سے جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے جو کہ آخرت میں ملے گا، اس کا نام جنت ہے۔
اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت، شادمانی یعنی خوشی اور فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرف جنت میں ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے، شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات بھی ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، ایک تو میٹھا ہوتا ہے نا، جب مٹھائی زیادہ ہو نا تو اسے شیریں کہا جاتا ہے، وہ مٹھائی جو دل کو بھائے، ورنہ تو اگر کوئی چینی کھا لے، کوئی شکر کھا لے تو اسے کوئی شیریں نہیں کہتا، تو وہ مٹھائی جب وہ اپنے دل کو بھائے، لذت زیادہ محسوس ہو تو اسے کہتے شیریں۔ تو بہرحال جنت میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں بھی جاری ہیں ان باغات میں، اور قسم قسم کے بہترین کھانے، طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں یہ بھی تیار رکھیں، اور اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی و جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت جن پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں، مسند یعنی بیٹھنے کی جگہ، سیٹ، اور عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں جو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، کہ نیند بھی نہیں ہے، مرض بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اور بڑھاپا بھی نہیں ہے، کہ بعض اوقات مریض جوان ہوتا ہے عمر کے حساب سے مگر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو نہ جنت میں بڑھاپا ہے، نہ مرض ہے، نہ نیند ہے، اور نہ ہی موت ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ 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 جنت ہی میں رہے گا، اور ہمیشہ تندرست رہے گا اور جوان بھی رہے گا، اور اہل جنت خوب کھائیں گے، ہم انشاءاللہ وہاں خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، مگر نہ چھوٹا پیشاب آئے گا اور نہ ہی بڑے پیشاب کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی تھوکنے کی حاجت، اور نہ ہی تھوکیں گے اور نہ ہی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ اور جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد
اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے، اور ہمیشہ ہر دم ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محظوظ ہوتے رہیں گے۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ سارا جو ہے نا وہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے جنت کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یعنی ترجمہ کنز الایمان، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتوں کی تعداد 8 ہیں۔ جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8۔ دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت المأوی، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے، یعنی ہر 2 درجے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 یعنی 100 سال کا سفر ہے، یعنی ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ یعنی ہم زمین پہ ہیں نا، ہم جب بلندی اس طرح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ستاروں کی طرف، اب چاہے کوئی ستارہ مشرق کی طرف ہو یا چاہے کوئی مغرب کی طرف ہو، حالانکہ یہ ستارہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے آنکھ بھی کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ لیتا ہے، کتنی دور کی چیز دیکھ لیتا ہے، اور ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بہت قریب ہے، جیسے 100 منزلہ عمارت ہو بلکہ 8 منزلہ عمارت ہو، ہم یوں دیکھتے ہیں ہمیں بالکل نظر جھٹکے میں نظر آ جاتی ہے، مگر جب اس طرف ہم جانے کا ارادہ کریں، جب جائیں اس طرف تو کتنا وقت لگتا ہے۔ آج کل تو لفٹ وغیرہ ہے مگر ہر جگہ لفٹ نہیں ہوتی، اور جب پیدل چلیں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے تو کتنا وقت لگتا ہے، مگر نظر کا کمال دیکھیں کہ لمحہ بھر میں یہ دیکھ لیتی ہے، یہ پہنچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے۔ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہیں کہ 40 برس 40 سال کا راستہ ہے ان پھاٹکوں کے درمیان، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ یعنی ایک تو یہ کہ 40 سال کا راستہ سفر، یعنی اتنا اس میں فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود اتنا ہجوم ہوگا، ہجوم کی جب کثرت ہوگی تو لوگ اس میں تنگی محسوس کریں گے۔ جنت کے باغوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
امۃ مذنبۃ و رب غفور، امۃ مذنبہ و رب غفور، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ تنے جو ہوتے ہیں نا کہ جو زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ تنا ہوتا ہے، اور پھر جو لکڑی ہوتی ہے جس کے دروازے بنتے ہیں، جس کی مختلف چیزیں بنتی ہے، تو وہ تنا ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے، جو زمین سے اٹھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو وہ پتے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جنت میں جو تنے ہوں گے نا درختوں کے، وہ ایک روایت کے مطابق وہ سارے تنے سونے کے ہوں گے، سونا یعنی گولڈ۔ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض عمارتیں یاقوت سرخ یاقوت کی اور بعض عمارتیں زمرد کی ہیں۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے یعنی پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی، انہیں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے۔ فربہی یعنی ایسی صحت پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، یعنی کمزور نہ ہوں گے۔ اور جب شہر کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے۔ اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی بھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ اور یہ چاروں نہریں ایک ہی حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام ہے حوض کوثر۔ اور یہی وہ حوض ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حوض کوثر ہے، جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ یعنی یہ حوض ابھی جنت میں، مگر بروز قیامت یہ میدان محشر میں لایا جائے گا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس سے سیراب فرمائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ، یعنی حوض کوثر میں جو نہریں بہتی ہیں، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق اور تسنیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پینا نصیب فرمائے۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، چاہے بچپن میں مرا ہو، 30 سے کم کا مرا ہو، یا 60 سال کا ہو کے مرا، یا 80 سال کا ہو کے مرا، یا 70 سال کا ہو کے مرا، مگر اس کی عمر جو وہ 30 برس ہی کی رہے گی، اور اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ یہ اہل جنت جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے اور اسی طرح جو وہ اپنی آرام اور راحت کی زندگی بسر کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل وہاں 30 سال ہی کے معلوم ہوں گے۔ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد
اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ جتنا جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے. اور ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار بھی لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی، یعنی بجانب شمال سے چلے گی، جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو. تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک اور وعدہ بھی ہے. تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ تو منادی یعنی ندا کرنے والا، پکارنے والا جواب دے گا کہ کیوں نہیں. پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالی اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے. تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند دیکھ رہے ہو. یعنی جس طرح چاند دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے. تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی یہ میں مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمان مگر نزا کے وقت اگر ایمان سلب کر لیا گیا، نزا کے وقت اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اس کا برا خاتمہ ہوا، کفر پر اس کی موت واقع ہوئی، تو اب وہ جنت میں نہیں جائے گا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جنت کے بارے میں جو سنا، یقیناً ہر مسلمان کی تمنا ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملیں، ہم اس جنت میں داخل ہوں، ہم اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں جنت میں. تو اس کے لیے ایمان سلامت لے کر جانا ضروری ہے.
تو علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ بوقت نزاع یعنی موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز بعد اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. جیسا کہ حالانکہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کتنے بڑے ولی تھے، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے، مگر کیا فرماتے ہیں کہ میری عید اس وقت ہوگی جب میں اپنا ایمان قبر میں سلامت لے کر جاؤں گا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان تو ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں مرنا بھی مسلمان ہی ہے، نہ کہ کفر پر. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ سے بچنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، یا اگر نہ کسی نے دیکھا نہ سنا تو کم از کم ایک عقل کہتی ہے، ایک عقل کا تقاضا ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے، ہمارا ذہن کہتا ہے کہ جس کے پاس یہ تھوڑی سی عقل ہے کہ ایک چنگاری پورا گودام راکھ کر سکتی ہے. ایک چنگاری کہیں بھی آپ دیکھیں گے آگ لگ جاتی، معمولی سی ایک چنگاری ہوتی ہے اور کپڑے کا پورا گودام جلا دیتی ہے، لوگوں کے گھروں کے گھر جلا دیتی ہے. بعض اوقات آپ سنتے ہوں گے جنگلات جل جاتے ہیں، تو یہ تھوڑی کہ باقاعدہ پوری آگ لگتی ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے جو یہ آگ کا سبب بنتی ہے اور پورے جنگل کے جنگل جلا دیتی ہے اور سارا جنگل راکھ کر دیتی ہے. تو یاد رہے کہ گناہ صغیرہ بھی، ایک چھوٹا گناہ بھی ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. تو لہذا چاہیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے. صغیرہ گناہ تو دور کی بات ہے. افسوس کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود جو اس پر فرائض ہیں، جو اس پر واجبات ہیں، مسلمان ان فرائض سے دور ہے. مسلمان پر جو احکام لازم کیے گئے، جو اعمال لازم کیے گئے، مسلمان اس سے دور ہے. آج مسلمان اس کو حکم ہوا کہ اپنے حبیب، اپنے نبی کی اتباع کرو، اللہ و رسول کا حکم مانو، اپنے نبی کی اتباع کرو، یعنی ان کے طریقوں پر چلو. مگر افسوس کہ مسلمان آج غیروں کے طریقوں پر چل رہا ہے. مسلمان غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہے. مسلمان غیروں کے طریقوں پر چلنے کو فخر محسوس کرتا ہے. حالانکہ مسلمان فخر اس وقت محسوس کرے کہ جب جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے طریقے پر چلے، تب فخر محسوس کرے. فخر بھی محسوس کرے اور استقامت کی دعا بھی کرے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب کی. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، کہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر ہماری مسجدیں ویران ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں.
اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. تو پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں نماز بھی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمر ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے. کون سا عمل؟ کہ وہ عمل ارشاد ہو، وہ عمل مجھے ارشاد فرمائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے. یعنی 5 نمازیں 5 نمازوں کے درمیان، جمعہ سے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، یہ 5 نمازیں بھی، یہ جمعہ سے جمعہ بھی اور یہ رمضان سے رمضان بھی ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ کو مٹا دیتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان کبائر سے بچا جائے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. چونکہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے. تو بس تقاضۂ بشریت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. اگر گناہ ہو تو اس سے فوری توبہ کرے، کہ گناہ جب ہو جائے تو فوری توبہ کرنا واجب ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ. فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے، یعنی خطائیں مٹا دیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کی بہت اہمیت ہے، نماز کے بے شمار فضائل ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں، اس کے لیے عذاب کی وعید بھی ہے. کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ آج اگر کسی کا نام کسی پولیس اسٹیشن میں لکھ دیا جائے، تھانے میں لکھ دیا جائے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، سو کتنی اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے. کیا میرا نام تھانے میں لکھ دیا گیا ہے؟ تھانے میں جو کوئی نام لکھا ہے تو عزت سے تھوڑی لکھا جاتا ہے، اس لیے تھوڑی لکھا تھا بھائی ماں بدولت کو مٹھائی دو، اس لیے تھوڑی لکھا جاتا ہے تھانے میں نام. یہ تھانے میں جو نام لکھا ہے تو وہ برائی، بطور برائی لکھا جاتا ہے. تو اگر کسی کا نام تھانے میں لکھ دیا جائے، پولیس اسٹیشن میں لکھ دیا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، عزت کا سوال ہو جاتا ہے اس کے لیے، اتنا پریشان ہوتا ہے. مگر اسے چاہیے کہ اس پہ غور کرے کہ اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ایک نماز چھوڑی، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے.
شیخین نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی بیہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت نہ کی جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت کی یعنی ہمیشگی کی، حفاظت کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات۔ اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا الامان والحفیظ۔ ترمذی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے سوا نماز کے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نماز فرض ہے، اور ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل 5 وقت کی نمازیں با جماعت ادا کریں گے، اور با جماعت بھی ادا کریں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی جنت میں جائیں گے اور دیگر کو بھی لے جائیں گے جنت میں، دیگر کو بھی جنت کی دعوت دیں گے۔ کیسے؟ ہم خود بھی مسجد میں جائیں گے نا نماز کے لیے، تو دیگر مسلمان جو نماز کے لیے نہیں جا رہے، ہمارے سامنے نہیں جا رہا، وہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ عز و جل حسن اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو نماز کی دعوت دیں گے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلے اسلامی بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت، جماعت اتنے منٹس باقی ہیں، آئیے نماز پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کی دعوت پر، اگر آپ کی دعوت پر اگر وہ بے نمازی تھا اور اس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نے نماز پڑھی اور اب وہ نمازی بن گیا، تو یاد رہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، چاہے آپ زندہ ہو یا قبر میں ہو، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے بچانے کا ذہن دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے اور خوب نیکیاں کما کر اپنی قبر روشن کیجیے اور جنت میں داخلہ لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ پاک حسنینی کابینہ سے ہمارے اسلام بھائی تشریف لائے ہیں یہاں کچھ سیکھنے کے لیے، تو ان کو پتہ تو ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل آج بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں مدنی مذاکرے کا وقت عطا فرمایا ہے، عمومی مدنی مذاکرہ بھی اور خصوصی مدنی مذاکرہ بھی۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، اس مدنی مذاکرے میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور یہ شرکت جھونکے مار کے نہیں کرنی، چست ہو کے کرنی ہے، جاگتے ہوئے کرنی ہے۔ چونکہ اگر کوئی دن میں اگر باہر چلے گیا، ادھر ادھر چلے گیا، تو ظاہر اس کو تھکاوٹ ہوگی، نیند آئے گی، اب وہ بیچارہ جھونکے ہی مارے گا۔ تو اس لیے یہ شرکت جو وہ جاگتے ہوئے کرنی ہے، چونکہ جاگتے ہوئے فیض حاصل ہوگا، نہ کہ
امیر اہل سنت بیان فرما رہے ہیں، مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، اور ادھر ہم سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔